Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے سبق کے اندر انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا حکم تھا۔ گواہی دیا کرو، گواہی کے اندر حق سچ کا ساتھ دیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے اور جتنی بھی گواہی کی اقسام ہیں تمام اس آیت کے ضمن کے اندر وہ شامل ہوتی ہیں، کیونکہ عدل جو ہے وہ اسلام کی پہچان ہے، اور عدل ہی اسلام ایک ایسا مذہب ہے۔ ہمارے نزدیک ہم صرف اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے، امت مسلمہ کا رونا تو ہم اس لیے روتے ہیں کہ امت مسلمہ پر ظلم بہت ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی ملک میں مثلا عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے، سکھوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ سکھ ہیں، یہودی ہیں یا کافر ہیں۔ اگر وہ مظلوم ہیں تو اسلام ہمیں کہتا ہے ان کے بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اسلام کی تو کتنی خوبصورت مذہب ہے، وہ کبھی اس بات کی تفریق نہیں کرنے دے گا۔ تو اگر یہ دائرہ اور نعرہ لگا دیا جائے کہ ہم مسلمان ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو دنیا کے اندر ایسے ہی تو نہیں کافر اسلامی ریاستوں میں امن سے رہا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ واقعتاً اسلامی ممالک کے اندر اس چیز کا بڑا اہتمام ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کیسے چلتے تھے، اگر کمی بیشی ہو جاتی سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہوتا۔ اب اللہ رب العزت یہاں سے بشارت ذکر کر رہے ہیں، اور آگے تخویف آئے گی، یعنی ڈراوا آئے گا۔ بشارت خوشخبری سنیے کہ ہم نے بتا دیا، انصاف کرو، دلیل گواہیاں دیا کرو، اللہ کے سامنے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف کھاتے رہو، تو اللہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ اب آئیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہے اور کیا بشارت دے رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، آیت نمبر 9۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، وعدہ کیا ہے اللہ نے الذین، ان لوگوں کے ساتھ آمنوا جو ایمان لے کر آئے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے وعدہ کر لیا جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، نیک عمل کے اندر چلتے رہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عامل الصالحات، نیک عمل کیا نہیں، کرتے رہے، یعنی مسلسل اس پر دوام رکھا۔ لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہے، بہت اچھی طرح ان کے گناہوں کا اللہ کے پاس، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مغفرت کا یوں معنی کر لہم، ان کے لیے مغفرۃ، بخشش ہے، معافی ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ ایک تو اللہ ان کو یہ انعام دے گا، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور سب سے بڑا اجر اللہ یہ عطا کرے گا، جنت الفردوس، جنت کا ٹھکانہ عطا کرے گا۔ یہاں ایک بات صرف جی کہ وعدہ کیا اللہ نے، دیکھیں قرآن بار بار اللہ کیا کہتے ہیں
کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہم عام مومن بندے کو حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ وعدہ کرے تو وعدے کو کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے۔ تو اگر رب وعدہ کر رہا ہے تو ہمیں تو اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ احکم الحاکمین کا قول سب سے سچا قول ہے، جس کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دھوکہ ہو جائے، وعدہ کیا تھا فلاں چیز دینے کا وہ ملی نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ بادشاہوں والا وعدہ نہیں، یہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے۔ جو بندہ عقیدہ درست کرے گا، عمل ایمان لائے گا، اس کے بعد عمل صالح۔ قرآن ہمیشہ جنت کا، جہاں بھی آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، ویسے نفس جنت ملے گی نفس ایمان سے، دو الگ الگ باتیں یہ آپ کو بتا دوں۔ نفس جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کا داخلہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی درجے کا مطلب یا تو اولی دخول ہو جائے گا، یا کبھی نہ کبھی گناہوں سے خالی ہو کر اپنے سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن، جس نے شرک نہ کیا ہوگا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ تو ایمان کا انعام ہے ہی ہے۔ لیکن عمل صالح کا کیا فائدہ ہے پھر؟ عمل صالح کا فائدہ یہ ہے کہ عمل اگر انسان اچھے کرتا رہے، نیک اعمال کی وجہ سے نفس جنت کے ساتھ ساتھ اللہ جنت کے اندر درجات کی بلندی عطا کرے گا۔ اور میں نے بتایا کہ آپ ایمان والے بندے جنت میں بھی حسرت نہیں چھوڑیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں عمل زیادہ کیے ہوتے تو آج وہ جو ستارہ آسمان پر چمک رہا ہے ہمارا مقام بھی اتنا بلند ہوتا، نبی اور صدیقین کے ساتھ ہوتا۔ اس لیے عمل کبھی بھی ایسا کرا نہ کریں بس ٹھیک ہے عمل ہے، عقیدہ توحید ہے نہ، عقیدہ توحید ضرور ہے، لیکن عمل جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ انسان کے لیے فائدہ ہوگا۔ اب تخویف ہے وہ بھی انہی دو الفاظ کے ساتھ کہ وہ لوگ جو نہیں مانیں گے ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی شرک کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، قرآن کی آیتوں کو نہ مانا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جو کہ دوزخ والے ہیں، جو کہ دوزخ کے صاحب ہیں۔ دوزخ کے اندر جو لوگ رہیں گے ان لوگوں کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے کیا کیا جی؟ گناہ کیا، شرک کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہیں۔ دیکھیں کسی مومن سے تو یہ توقع نہیں کہ وہ اللہ کی آیت کو جھٹلائے گا۔ جھٹلانے کے دو طریقے، ایک ہے الیاذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد، وہ یوں کہہ دے کہ میں یہ قرآن ہے، میں کہوں بھئی قرآن کے اندر آیا ہے، آپ کہیں بھئی قرآن میں آیا ہے، اللہ کہتے ہیں کسی اور کو مت پکارا کرو، شرک نہ کیا کرو، اللہ نہ کرے، وہ یوں کہہ دے، وہ کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہی ہوں، میں اس آیت کو مانتا ہی ہوں، اسی وقت کیا ہو گیا جی؟ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب قرآن کو پیٹھ دینا، قرآن کی آیات کا انکار کرنا، وہ عملی طور پر ہوتا ہے جیسا آج اکثریت کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بھائی قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے جی، کیا ایمان ہے؟ قرآن تو کہتا ہے شرک نہ کرو، قرآن تو کہتا ہے رسومات میں نہ چڑھو، نبی کی صحیح خالص اتباع کرو، کہتے ہیں بس جی کر لیں گے، ہم سمجھ لیں گے، مطلقاً ہی منہ چڑھ کر انکار نہیں کرتے، لیکن عمل کیا ہے ان کا؟ عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ عمل ان کا قرآن کے مخالف ہے۔ آج قرآن کے اوپر صحیح معنی میں یقین جانی اگر عمل ہو جائے اور لوگ اس قرآن کے مقصد اور مفہوم اور معنی کو سمجھ لیں تو شاید دنیا کے اندر یہ جو کلمہ گو، کم از کم چلو کفار تو ہیں ہی ہیں، کلمہ گو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نبی کا نام لیتا ہے، وہ تو کم از کم شرک نہیں کرے گا جب وہ قرآن کی آیات کو پڑھے گا۔ سرعام قرآن کے اندر کتنا واضح لکھا ہوا ہے، تو یہ بندہ بھی قرآن کے اندر، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی شفاعت کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور جنت کا اولی داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنے رب کے ہاں شکایت بھی کرنی ہے، یا رب کریم یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری کتاب یعنی جو آپ نے میرے اوپر اتاری تھی، آپ کی اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا تھا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، تو اس شکایت کی ضمن میں جو لوگ آئیں گے ان کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ تو جہنم والے ہیں یا تو اگر عملی طور پر ہے تو کچھ عذاب بھگت کر اگر بدعت صرف کی ہے،
تو واپس آ جائے گا، اور اگر شرک کیا ہے تو الیاذ باللہ پھر کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ آخری آیت دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، اذکروا یاد کرو تم، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، یا اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کیا۔ ایمان والوں اللہ کے انعام کو یاد کرو جب اس نے تمہارے اوپر انعام کیا۔ کب انعام کیا؟ اذ ہم قوم، ہمہ کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا قوم ایک جماعت نے، این یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ پھیلائیں اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف۔ یبسطوا، بسط کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، یعنی بڑھائیں۔ این یبسطوا الیکم، ارادہ کیا کہ ہاتھ چلائیں، ہاتھ آگے بڑھائیں، الیکم تمہاری جانب اپنے ہاتھوں کو۔ اللہ نے کیا انعام کیا؟ فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے یہ انعام کیا کہ روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم آپ تک پہنچنے سے، ان کے ہاتھوں کو آپ تک آنے سے اللہ نے روک دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کے تحت علماء مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی، بہت سارے واقعات لکھے، لیکن ایک دو ذکر کر کے آپ کے سامنے، تاکہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے سمجھ آ جائے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے کلمہ توحید مکہ والوں کو سنانا شروع کیا تو میرے نبی کی جان کے کیا بن گئے تھے؟ دشمن۔ ہر میٹنگ میں، ہر مشورے میں، ہر محفل میں یہی بات ہوتی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا دین بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کو کیسے روکا جائے، کیسے روکا جائے، اور بالآخر آ کر دار الندوہ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے آج ہجرت کا وقت آ چکا ہے، آپ نکل جائیے، تو حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پر سلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پہلا موقع، اس سے پہلے تو بہت زیادہ ہوئے نا، اس کو میں بات نہیں کر رہا۔ پھر غار ثور میں پہنچتے ہیں، دشمن غار کے دہانے پہ آ جاتا ہے، ابو بکر صدیق جیسی شخصیت بھی وہاں پر یہ پریشان ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ دشمن غار کے دہانے پہ آ گیا ہے، اب کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غم نہ کرو ابو بکر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کبھی بھی اس طرح رسوا نہیں کرے گا، کافروں کے ہاتھ نہیں۔ وہاں بچایا۔ پھر مدینہ میں آ گئے۔ اب مدینہ میں مشرکوں کے ساتھ تھا۔ ہمارا بھی مقولہ ہے کہ دشمن وہ اچھا ہے جو سر عام دشمنی کرے، اور جس کا پتہ ہو یار یہ بندہ دشمن ہے، اس سے نقصان بچنا چاہیے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کو دوست کے روپ میں مل کر آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کے گھر کا فرد بنے، آپ کا دوست بنے، اور اندر سے آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہو، جیسا کہ منافقین اور یہودی تھے۔ یہ اوپر سے انہوں نے معاہدہ کر لیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے کبھی بھی ایمان قبول نہ کیا۔ تو کتنے واقعات ایسے ہوئے۔ اس میں ایک واقعہ تو وہ ہے کہ حضور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں نجد کے مقام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوپہر کا وقت ہے، لشکر کے ساتھ ہے، لشکر کے اندر بات، یا رسول اللہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، دھوپ بڑی سخت ہے، تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں پر بہت سارے درخت تھے، یوں پھیلے ہوئے تھے۔ تو ظاہری بات ہے دھوپ ہو تو ہر بندہ سایہ تلاش کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اتنی دھوپ تو ہوتی نہیں ہے، لیکن عیدگاہ کی نماز کے لیے جائیں نا لوگ تو کیا کرتے ہیں جی درخت کے نیچے بیٹھنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر تو باقاعدہ بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں صفوں کا اتصال جیسے نماز میں ضروری ہے، عید کی نماز میں بھی ضروری ہے۔ جو لوگ صف چھوڑ کر پیچھے چھاؤں کے لیے یہ پیچھے بیٹھتے ہیں ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے اللہ کے بندوں، اپنے دنیاوی کام کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، صبح کا وقت ہے، کوئی دوپہر 12 بجے کا بھی وقت نہیں ہے، سمجھا کے دروازوں کے آگے بیٹھ جانا، دیواروں کے ساتھ بیٹھ، درمیان میں کتنا فاصلہ پڑا ہے، وہ عید تو اکٹھی ہو رہی ہے لیکن اس کا نقصان ہمیں کیا مل رہا ہے کہ ایک دفعہ بھی صف بندی نہیں ہو رہی، ابتدائی صفیں سب ترتیب کے ساتھ ہیں، پیچھے ساری صفوں کے اندر خلا موجود ہے۔ اور وہاں پر بھی خطیب صاحب کی طرف سے اتنا پریشر نہیں آتا، انہیں بھی یہ بات کہی گی کہ آپ بے شک اس کو کو روک دیں،
عید کی نماز روک دیں جب تک نہیں ہوگی جب تک صفیں نہ بنائیں گے. یہ دستور بنانا پڑے گا. عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت بھی تو ہے نا, تو اس کے لیے تھوڑی سی مشقت ہو جائے تو کوئی بات نہیں. تو بہرحال صحابہ کرام جو چلے گئے درختوں کے نیچے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. آپ نے اپنا اسلحہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ رہا کرتا تھا اپنی حفاظت کے لیے, آپ کی تلواریں, آپ کی تلواروں کے باقاعدہ سیرت کے اندر نام ملتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار اتاری اور نیام کے ساتھ ہی اوپر درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی. سونا جو تھا تھوڑی دیر آرام کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے, صحابہ بھی لیٹ گئے. ایک کافر جو تھا اس مقصد سے چلا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج نعوذ باللہ شہید کر دوں گا, قتل کر ڈالوں گا, اس نے جب دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں, وہ آہستہ سے آیا اور آ کر اس نے میرے نبی کی وہ تلوار نکالی نیام سے نکال کر, اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار تان کر اونچی آواز میں کہتا ہے, من یمنعک منی, اٹھیے محمد بن عبداللہ اور مجھے آج بتائیے آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. کتنا بڑا جملہ اس کا. مجھے پتہ ہے صحابہ بھی ارد گرد ہیں, تلوار میرے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یہ میرے نبی کا وہ مقام ہے جو میرے نبی کی سیرت کا خلاصہ میں بتایا کرتا ہوں. حضور نے امت کو جتنے بھی احکام دیے ہیں نا, ان میں سب سے بڑھ کر خود عمل کر کے دکھایا. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے. میرے نبی نے صحابہ کو ہمیشہ ایک بات بتائی تھی, صحابہ جتنا بھی مشکل معاملہ آ جائے اللہ کی ذات پر بھروسہ آپ کا نہیں ٹوٹنا چاہیے, توکل کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا واقعہ پھر صحابہ کو خود سنایا. آپ فرماتے میری آنکھ بیدار ہوئی, میں کھلا دیکھا تو کافر ہے, گردن وہ تلوار لے کر یوں نیام سونت کر میری تلوار میرے اوپر سونت کر کھڑا ہے اور مجھے کہتا ہے مجھے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا, آپ نے فرمایا اللہ, بس میرا خدا مجھے بچائے گا, جس کی ذات پر میں بھروسہ کر کے سویا تھا وہ میرا رب مجھے بچائے گا. بس یہ لفظ اللہ کہنے کی دیر تھی. ایک روایت کے مطابق یا دوسری روایت کے مطابق اللہ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین نے اس کو یوں ایک ضرب رسید کی, اس کے ساتھ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی یا وہ کانپنے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا کر اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. آپ نے بھی وہی جملہ بولتا. صحابہ کہتے ہیں یہ بات چیت ہو رہی تھی, ہمیں بھی جاگ آ گئی, سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. اس وقت وہ کہنے لگا مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ مجھے معاف کر دیں. یہ ہے دوسرا موقع. پہلا موقع کیا ہے, توکل کرنا ہے, اور دوسرا میرے نبی نے کیا کہا تھا, اگر کوئی غلطی کر دے, اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو ہو سکے تو معاف کر دیا کرو. اب اتنی بڑی بات ہے, وہ میرے نبی کو شہید کرنا چاہتا تھا, اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. صحابہ بھی حیران ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے تیرے اس فعل پر معاف کیا, میں تو اس سے کوئی ضرب نہیں دوں گا. تھپڑ تک کسی صحابی کو نہیں مارنے دی. اور صحابی کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کچھ دیر بیٹھا رہا اور اس کے بعد وہ چلا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا, کسی قسم کا انتقام نہیں لیا. یہ میرے نبی کا دوسرا کمال ہے جو آپ نے امت کو دکھلایا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو نذیر کے پاس گئے, وہ ان کے ساتھ دیت کا مطالبہ کرنے. بھائی بندہ مر گیا ہمارے صحابی سے, کہ تم ہمارے حلیف ہو تو تم بھی معاذ. اس نے کہا ہمارے کلے آ جائیے. اب کلے کی بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی جیسے یوں ہے, اس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے. اندر یہودیوں نے پھر سازش کی. سازش کی قوم ہے کہ اب موقع ہے, ایک ہی موقع ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا. حضور یوں دیوار کے نیچے بیٹھے, اوپر جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے نا بھاری وزنی پتھر, وہ اوپر انہوں نے جمع کیا, ایک بندے کے ذمہ لگایا, اوپر سے وہ پتھر پھینکو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو. اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیج کر فوراً اطلاع کر دیا, رسول اللہ یہاں سے نکلیے, آپ کے قتل کی سازش اندر ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, بالآخر پھر بڑے بھاگے, بڑے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اس موقع پہ میرے نبی نے فرمایا تھا نہیں, اس سے غلطی ہوئی تھی, وہ اکیلا تھا, اس کو کسی نے بہکایا تھا, تم نے سازش کی ہے اور تمہیں اس کا سزا ضرور ملے گی. اور پھر انہیں جلا وطن کیا, کسی بندے کو وہاں پر رہنے نہیں دیا, اور فرمایا کو یہاں سے نکال دو. اس طرح کے کتنے واقعات ہوئے. اللہ کہتے ہیں ایک قوم نے ارادہ کیا کہ آپ کو
آپ تک ہاتھ پہنچے، آپ کو جا کر شہید کر دیں، آپ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اللہ ان کے آگے آڑ بن گیا، اللہ نے ان کے ارادوں کو روک دیا۔ اور یہی فرمایا کہ یہ اس بات کو اب پھر دوبارہ اس آیت کو سنیے گا، اب یوں پس منظر رکھ کر کہ کتنی بار تیسبہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو، کسی مومن کے ساتھ بھی ہو، اللہ ہمیشہ مومن بندے کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اب آئیے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو جب اس نے تمہارے اوپر نعمت کی۔ کون سی نعمت؟ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ارادہ کیا ایک جماعت نے کہ آپ کو شہید کر دیں، ان یبسطوا الیکم، کہ پھیلائیں الیکم آپ کی طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، اید ید سے، ید کی جمع ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم، پس روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو، انکم آپ تک پہنچنے سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر وہی خلاصہ آگا، اوپر کیا کہا تھا؟ او لوگوں عدل کرو، یہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، کل کے سبق میں تھا، آج پھر نسخہ عدل بھی تقوی ہے، اور اللہ کی مدد کا ذریعہ بھی تقوی ہے، اپنے پورے ایمان کا، قرآن کا، حدیث کا خلاصہ بھی تقوی ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ وعلی اللہ، اور اللہ کی ذات پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے لوگ۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ بھروسہ کس کی ذات پر کرنا چاہیے جی؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ تو جو بندہ بھی خدا کی ذات پر بھروسہ کرے گا، یقین جانیے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ خسارہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا ہے۔ ہاں، توکل ہو، تعطل نہ ہو، کہ انسان اپنے ارادے سے کچھ نہ کرے اور سارا کو سارا کچھ تقدیر پر چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے۔ اپنے حصے کا کام کریں، اس کے بعد کہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، مولا جو میرے حصے کا کام تھا میں نے کر دیا، اب میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یقین جانیے کبھی بھی خدا آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔